الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہم پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان مبارکہ سماعت فرمانے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر غوث الثقلین غوث اعظم ان کے القابات سے مشہور ہیں۔ 11ویں والے پیر، بڑے پیر، دستگیر، یہ آپ کے القابات ہیں۔ ہم اپنی معروف زبانوں میں ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور انہیں اپنے اپنے پسندیدہ القابوں سے پکارتا ہے۔ اور غوث اعظم غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بے کسوں بے سہاروں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اسی لیے تو غوث اعظم ہیں، فریاد کو سننے والے ہیں۔ تو ان کی حیات مبارکہ ہم سماعت فرماتے چلیں گے سلسلہ بسلسلہ، اور ہمارا مقصد اس میں صرف یہی ہے کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ ہم اللہ والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر سے ہمارے دل زندہ ہو جائیں، ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں، اور ہم بھی انہی کی طرح نیک اور صالح بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے، اللہ کی رضا کے جستجو میں لگے رہنے والے بن جائیں، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ان لوگوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کی حیات مبارکہ پڑھ کر ہمیں بھی کچھ بندگی کا سلیقہ آ جائے، عبادت کا کچھ سلیقہ طریقہ آ جائے، دلوں میں ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ بس یہی نیت کے ساتھ ہم اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا ہر حال میں، ہمارے ہر کام کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم سب کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو ہماری ہر کام کا، ہماری ہر جستجو کا، ہماری ہر جد و جہد کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح ہم آج اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا مقصد و منشا بھی یہی ہے کہ اللہ والوں کے ذکر کے ذریعے ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آج پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ شروع کرنے سے پہلے ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ محترمہ، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے آج کی اس پہلی محفل میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اور رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد محترم حضرت سید موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نام ہے، آپ کا لقب ابو صالح ہے، آپ کو جنگی دوست بھی کہا جاتا ہے، آپ کا نام سید موسیٰ ہے، یعنی پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم اور نام جو ہے ان کا وہ سید موسیٰ ہے، سید موسیٰ ان کا نام ہے، اور ان کی کنیت ہے جنگی دوست ابو صالح۔ ابو صالح کا معنی ہے کہ صالح اور نیک دوستوں میں سب سے بلند مرتبے والے، اور جنگی دوست کا معنی ہے کہ جنگ کے اندر کام آنے والا ساتھی، جنگی دوست۔ آپ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، آپ بہت زیادہ کثرت سے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی ہے دین اسلام کو آپ جو ہے تلوار لے کر میدان جہاد میں نکلے ہیں، اور جو اپنے دوسرے ساتھی ہوتے ہیں ان کی آپ مدد کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے، آپ کا لقب جو ہے جنگی دوست پڑا۔ اس کے علاوہ ایک اور حکایت ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، اس کام کو بخوبی انجام دیا کرتے تھے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہوا کہ آپ نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں بادشاہ کے کچھ ملازم ملے جو اپنے سروں پر مٹکے لے کر جا رہے تھے، اور مٹکوں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ آپ نے انہیں روکا، پوچھا کیا ہے، تو کہنے لگے شراب ہے۔ تو کہا کہ شراب تو حرام ہے، تم کہاں لیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ خود بادشاہ نے منگوائے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ نہ بادشاہ کے لیے جائز ہے، نہ ریا کے لیے جائز ہے، اور آپ نے ان شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، ساری شراب بہہ گئی، اور آپ کے روب اور دبدبے کے آگے جو ہے وہ ملازم کچھ کر نہ سکے،
اور وہ پھر بادشاہ کے پاس پہنچ کر انہوں نے شکایت کی کہ راستے میں ہمیں سید موسیٰ ملے تھے اور انہوں نے ہمیں روکا، اور ہم نہ رکنے پر، آپ کا نام بتانے پر انہوں نے ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا، ساری شراب کو بہا دیا۔ تو اس بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے کہا کہ جاؤ انہیں لے آؤ میرے پاس۔ جب سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے یہ کس اختیار سے اس شراب کے مٹکے کو توڑا؟ تو کہنے لگے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو برائی سے روکو، اس حکم کے تحت میں نے اپنے آپ کو ایک منصب پر فائز سمجھا اور ان شراب لے جانے والے ملازموں کے سر پر جو شراب کے مٹکے تھے میں نے انہیں توڑ دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا، تمہیں اس منصب پر کس نے فائز کیا کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو؟ تو کہنے لگے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ کے اس منصب پر فائز فرمایا ہے، اسی اللہ عز و جل نے مجھے اس کام پر فائز فرمایا۔ تو بادشاہ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تمہیں اور کون سی بات تھی جس نے ایک کام کرنے پر تمہیں آمادہ کیا؟ تو سید موسیٰ یعنی پیران پیر کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ تھی کہ بتایا گیا کہ لوگوں کو برائی سے روکو، جہنم کی آگ میں جانے سے روکو اور انہیں نیکی کی طرف لے جاؤ۔ میں نے تمہاری بھلائی کے لیے شراب پیتے، حرام کام کرتے تو اپنے آپ کو دوزخ کا سامان بناتے، میں نے چاہا کہ تمہیں اس کام سے روکوں اور تمہیں بھی جنت کے حقدار بننے کی طرف بلاؤں، اس وجہ سے میں نے اس شراب کے مٹکوں کو روکا اور اس کے ذریعے میں تم تک پہنچا ہوں، اور میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو اپنے پچھلے سارے گناہوں سے، سچے دل سے توبہ کر لو، شراب حرام ہے، اس شراب کو چھوڑ دو اور نیکی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے یہ گفتگو سنی تو خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں بادشاہ تھا، مجھے اختیار تھا کہ اگر میں چاہتا تو تمہاری اس گستاخی کی سزا تمہیں دے کر موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا بھی تھا، لیکن تمہاری باتوں سے میں متاثر ہو کر میں تمہیں سزا نہیں دوں گا بلکہ انعام دوں گا۔ اب میں بھی تمہیں اس منصب پر فائز کرتا ہوں کہ جاؤ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہنا۔ اس کے اس جواب پر مسکرا پڑے سید موسیٰ جنگی دوست اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اس کام پر مامور کر دیا ہے، فائز کر دیا ہے، تو پھر اس کی مخلوق میں سے تم کون ہوتے ہو جو مجھے اس منصب پر فائز کرو؟ تو بادشاہ خاموش ہو گیا اور اسی روز سے آپ کا لقب پڑ گیا جنگی دوست، یعنی آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے ایک نام اور ان کے القابات میں نے آپ کو بتایا، اور ایک حکایت جو آج مقصود ہے وہ یہ کہ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جن کا نام سید موسیٰ تھا، جنہیں لقب ملا ہے جنگی دوست کا، وہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے صرف کیا کرتے تھے، کبھی جنگ میں کبھی میدانوں میں گزارا کرتے تھے، اور پھر کبھی فرصت ہوتی تو دریا کے کنارے آپ نے ایک اپنا چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر رزق حلال کے لیے کچھ دن شہر میں آتے تھے، کچھ کام کرتے تھے، اور کام کرنے کے بعد جب پیسہ ملتا تھا تو اس سے چند دنوں کا سامان خرید کر پھر واپس اپنے اس گھر کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ نے جو سامان لایا تھا وہ ختم ہوا اور آپ بیمار ہو گئے تو کام کے لیے نہ جا سکے، تو فاقے کی نوبت آئی، کئی فاقے گزرے، پھر آپ اسی فاقے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں آپ دریا کے کنارے گئے تاکہ تازہ وضو کریں، تازہ پانی پئیں۔ جب آپ وضو کر رہے تھے، پانی پی رہے تھے، تو اس دریا میں ایک سیب سفرچند پانی میں بہتا ہوا نظر آیا،
جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اسے اٹھایا، آپ کو بھوک لگی تھی تو آپ نے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے تناول فرما لیا، کھا لیا۔ پھر جب کھائے اور نماز کے لیے آپ جا کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو نماز میں وہ کیف، وہ سرور میسر نہیں آ رہا تھا۔ یعنی جس وقت جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایک کیفیت ہوتی تھی، ایک کیف ہوتا تھا، ایک سرور ہوتا تھا، وہ کیف و سرور و لذت آپ کو اس نماز میں حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسی کیا چیز ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میری نماز کی لذت چلی گئی۔ تو اس نتیجے پر پہنچے کہ میں نے وہ پانی میں بہتا ہوا سیب جو کھایا تھا، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی ہے، اور وہ میرے لیے حلال نہ تھا۔ اس باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس کا سیب، اس کا پھل کھا لیا، تو یہ میرے لیے حلال نہ تھا۔ تو آپ جو ہے فوراً اس دریا کے کنارے، پانی جہاں سے بہتا ہوا آ رہا تھا، اس دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچے، جہاں پر درخت جو ہے اس پانی کی دریا پر جھکے ہوئے تھے، اور آپ کو پورا گمان ہوا کہ اسی درخت کا پھل جو ہے یہاں گرا ہوگا اور بہتے ہوئے میرے پاس پہنچا اور میں نے کھا لیا۔ تو آپ اس باغ کے، اس درخت جس باغ میں تھا، اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، اور جا کر جب دیکھا تو باغ کا مالک بھی جو ہے ایک اللہ والے تھے، وہ بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو آپ جا کر رک گئے، جب نماز ختم ہوئی تو سلام عرض کیا، سلام کا جواب دیا گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے وہ سیب کھا لیا جو پانی میں بہتا ہوا آیا تھا، اور یقیناً وہ آپ کے باغ کے درخت کا پھل ہے، اور اس کو کھانے سے میرے نماز میں جو مجھے لذت ملا کرتی تھی، آج وہ لذت غائب ہے، اور میں پریشان ہوں کہ یہ میرے لیے حلال نہ تھا اور میں نے اسے کھا لیا ہے۔ تو لہٰذا آپ مجھے یہ پھل معاف کر دیں، یہ پھل میرے لیے حلال قرار دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے پھر سے اپنی نمازوں میں وہ لذت اور وہ کیف و سرور حاصل ہو۔ یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی نظر سے تاڑ لیا کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، راہ حق کا مسافر ہے، راہ ہدایت کی تلاش میں نکلا ہوا مسافر ہے۔ آپ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، پھل تو تم نے کھا لیا ہے، لیکن ایسے ہی میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، اس کے لیے تمہیں ایک عرصہ میرے باغ میں خدمت کرنی ہوگی۔ آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اور باغ میں خدمت کرنے لگ گئے۔ آپ باغ میں خدمت کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ ایک سیب جو کھایا ہے وہ سیب وہ حلال ہو جائے اور انہیں پھر سے نماز میں وہ لذت و سرور حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں صرف جو ہے کتابوں میں اور اس طرح کہاوتوں میں ہی سنی جاتی ہیں، ایسے لوگ ملنا بہت مشکل اور بہت دشوار ہے۔ بہرحال ایک وقت گزر گیا تو بزرگ باغ کے مالک ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اچھا تم نے خدمت تو کر لی ہے، اب دوسری شرط بھی سن لو، اس کے بعد میں تمہیں وہ پھل معاف کر دوں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا۔ آپ خاموش۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا، کئی دنوں سے، کئی سالوں سے میں اپنی بیٹی کے فکر میں، بیٹی کی نکاح کے فکر میں ہوں، اس کا مناسب جوڑا مجھے نہیں مل رہا، اور تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری وہ تلاش ختم ہو گئی۔ تو آپ کہتے ہیں اگر واقعی آپ کی یہی شرط ہے تو میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، بس آپ مجھے وہ پھل معاف کر دیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ سن لو میری بیٹی کی کیفیت کیا ہے۔ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے للی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ تمہیں میری ایسی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا جب جا کر میں تمہیں وہ پھل معاف کروں گا، اور جس کے سبب تمہیں پھر اپنی نمازوں میں وہ لذت اور وہ سرور حاصل ہوگا۔ سید موسیٰ پیرانے پیر کے ابا جان اس شرط کو بھی قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ بھی شرط منظور ہے، بس مجھے وہ پھل معاف کر دیں تاکہ مجھے پھر سے اپنی نمازوں میں وہ لذت و سرور ملے۔ سبحان۔ جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے
اور شب عروسی میں آپ کے کمرے میں دلہن کو پہنچایا جاتا ہے۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت دوشیزہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نہ پیر میں کوئی نقص ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی، نہ آنکھ میں، نہ زبان میں۔ آپ فوراً دوڑتے ہوئے واپس آتے ہیں تو بزرگ باہر ہی کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم اندر جاؤ گے اور جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھو گے تو پلٹ کر دوڑ کر واپس آؤ گے، اور ویسے ہی ہوا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھ کر دوڑ کر واپس آئے ہو۔ گھبراؤ مت، جس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا یہ وہی عورت ہے، وہی لڑکی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، اور اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی پاکیزہ ہے کہ آج تک اس نے اپنے پیروں سے کسی غلط جگہ پر نہیں گئی، اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی زبان سے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کا نام اپنے زبان پہ لایا، اور نہ ہی کبھی غلط چیزوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھی ہے، اور نہ ہی کوئی غلط بات اس نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھ سے للی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھ سے اندھی ہے، اور کان سے بہری ہے۔ یہ جو دوشیزہ، جو خوبصورت لڑکی ہے، یہی تمہاری بیوی ہے، اور اسی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیٹی جیسی پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ کردار اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہنے والی، اللہ کی عبادت میں رہنے والی، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد سمجھنے والی، اس کے لیے میں اسی کا جوڑا تلاش کرنے کی فکر میں کئی سال میں نے گزار دیے۔ جب کوئی نہ ملا اور جب تم میرے باغ میں آئے ایک پھل کو حلال کرانے کے لیے، تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ واقعی میری بیٹی کا جوڑا اللہ نے میرے در پر بھیج دیا ہے۔ جاؤ، اللہ تم دونوں کو بھلائی کے ساتھ خوب نباہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ دعا دے کر انہیں بھیجا، اور پھر وہ اپنی جوزہ محترمہ کے پاس گئے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ ان کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جو ایک پھل کو حلال کرنے کے لیے کئی سالوں کی نوکری کرتا ہے، اور ایسی لڑکی کے ساتھ جو ہاتھ، پیر، آنکھ، زبان اور کان سے معذور ہو نکاح کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر کتنا بڑا تقوی، کتنی بڑی پرہیزگاری ہوگی۔ اور پھر جو عورت کے بارے میں کہا گیا کہ نہ اس نے کبھی غلط بات سنی ہے، نہ غلط بات زبان سے نکالی ہے، نہ غلط چیز کی طرف اپنی نظر ڈالی ہے، تو عورت کتنی پاکیزہ ہو۔ جب پاکیزگی کے ایسے دو سمندر ایک ہوئے، جب پاکیزگی کے ایسے دو سمندر ایک ہوئے، تو ان سمندر کے ملنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لولو اور مرجان جیسا بیٹا انہیں عطا فرمایا، اور اس بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان اور امی جان کے واقعات کو سماعت فرمایا، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی حلال رزق کے لیے کوشش کرنے والا بنائے، ہماری عورتوں کو بھی پاکیزہ اور اچھا اخلاق اور اچھا کردار عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔